بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ ویورز، قیامت کب آئے گی؟ آیا 2024 قیامت کا سال ہے یا کسی کے پاس قیامت کا علم ہے؟ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قیامت کی کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور کون سی نشانیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں؟ احادیث میں سعودی عرب کے حوالے سے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل پروڈکٹ مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ویورز، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، البتہ وہ نشانیاں جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں اور جو پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث میں ملتی ہیں، وہ قیامت سے پہلے ضرور پوری ہو کر رہیں گی۔ احادیث میں بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں وہ ہیں جو کہ قیامت کے قریب کے زمانے میں ظاہر ہوں گی، اور چھوٹی نشانیاں بہت سی ہیں جن کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی میرا اس دنیا میں مبعوث ہونا بھی ہے۔ ویورز، آپ کو میں قیامت کی 10 نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر بیان ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ سعودی عرب کی سرزمین سے متعلق ہیں، جن کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہوا ہے، اور ان نشانیوں میں کچھ نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں یا پھر ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ریاض شہر میں عمارتوں کا مقابلہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت سب سے بڑی عمارت ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ ان کی پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور عرب امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین جس کو پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سرسبز و شاداب بنا لیا گیا تھا، لیکن اب ان بارشوں کی وجہ سے مزید سرسبز و شاداب ہو چکا ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے حکومت کو اب ڈیم بنانا ہوں گے جس سے نہریں نکلیں گی اور ہریالی اور سبزے میں مزید اضافہ ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی اپنے تکمیل کے آخر مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک میری امت کے قبائل مسلمان مشرکین سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ کچھ عرصہ پہلے دبئی میں ایک مندر کھولا گیا ہے، کچھ شیخ بھی ایک ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں جو پوجا کے عمل میں شریک ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ملک شام میں سلامتی نہ ہوگی تو کہیں بھی سلامتی نہ ہوگی، اور یہ آخری معرکہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، بھارت اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جزیرہ عرب کے صحرا میں چراگاہیں اور نہریں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2339 میں روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہے گا۔ جب کوئی شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر باہر نکلے گا کہ کوئی اسے قبول کرے، لیکن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اسے قبول کرے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی جو سب سے بڑی نشانیاں بتائی ہیں وہ 10 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 2 بڑی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں، ان کے درمیان شدید جنگ ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال کذاب ظاہر ہوں، سب یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل عام ہو جائے گا، فتنوں کے دور میں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوگا، اگر کوئی ایسے دور میں اپنے آپ کو برائیوں اور فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے کسی اچھی جگہ کی طرف ہجرت کر جائے تو اس کا یہ فعل اچھا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے، فتنوں سے اپنا دین بچا کر بھاگ جائے۔ بخاری شریف۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک برگزیدہ شخصیت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، وہ خلیفہ برحق ہوں گے اور امت مسلمہ میں نئے سرے سے اسلامی روح بیدار کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک خلیفہ برحق پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں کی مالی ضروریات پوری کرنے میں تعاون کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت امام مہدی کا اسم گرامی محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کرے جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ کی وفات پر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگ کر مکہ چلا جائے گا، مکہ والے اس کے پاس آئیں گے، اسے حکومت کی بھاگ دوڑ ہاتھ میں لینے کے لیے باہر نکالیں گے اور وہ اسے ناپسند کرے گا، آخر کار حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، اس کی طرف شام سے فوج بھیجی جائے گی مگر وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدار کے مقام پر دھنس جائے گی۔ جب لوگ یہ بات دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آئیں گی اور ان سے بیعت کریں گی، عرب کے تمام مسلمان حضرت امام مہدی کی قیادت میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک عظیم لشکر عیسائیوں کے مقابلے میں شام میں جمع ہوگا۔ لشکر کفار کے 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں روزے اطہر کی زیارت کرنے کے بعد لشکر اسلام کو لے کر ملک شام میں پہنچ جائیں گے جہاں دونوں کا مقابلہ ہوگا، سخت خونریز جنگ ہوگی، لشکر اسلام کا 1/3 حصہ بھاگ جائے گا، ان کی موت کفر پر ہوگی اور 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا اور باقی بچ جانے والے 1/3 لشکر چوتھے روز جا کر کفار پر فتح حاصل ہوگی، لیکن اس فتح کی کسی کو خوشی نہ ہوگی کیونکہ مسلمانوں کا اس جنگ میں کافی نقصان ہوگا اور 100 میں سے 1 مسلمان بچا ہوگا۔ فتح یابی کے بعد آپ کو جتنا عرصہ بھی حکومت کرنے کا موقع ملے گا آپ اس میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور ہر لحاظ سے اسلام کا بول بالا ہوگا، لوگ اسلام کی اصل روح کو محسوس کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا سے ایک دن ہی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا میرے اہل بیت سے ایک آدمی بھیجے گا، اس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی قید ہے، جب آزاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فتور کرنے کو شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی، اسی وجہ سے اسے
مسیح کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا، جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہے۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ میں خوب جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ 2 نہریں بہتی ہوں گی، ایک کو آنکھ دیکھے گی کہ گویا سفید پانی ہے، دوسری کو آنکھ دیکھے گی کہ گویا آگ بھڑک رہی ہے۔ پس تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس نہر کی طرف آئے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے، اور آنکھیں بند کرے، پھر سر نیچے کرے، پس اس میں سے جو پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور دجال کی ایک آنکھ پر جھلی ہوگی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں جھونک دے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا کہ وہ برسنے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا تو کھیتی جم اٹھے گی، ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ غرض اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں وہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی برکت سے دجال کی شرارت سے بچا رہے گا۔ یہ شام اور عراق کے درمیان راہ سے نکلے گا، پھر تیزی کے ساتھ دائیں بائیں فساد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین میں اس کا قیام کتنی دیر رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جو دن سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں کافی رہیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ یعنی ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کر کے پڑھو۔ آج کل یہ کام گھڑیوں اور کمپیوٹر کی ایجاد کے باعث آسان ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، بشرطیہ کہ نیت کام کرنے کی ہو۔ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، زمین میں وہ کس قدر تیزی سے پھرے گا؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا چل رہی ہو۔ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس پر ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا کہ آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو حکم کرے گا وہ غلہ اگائے گی، اس کے مویشی جائیں گے تو ان کے کوہان اونچی ہوگی، تن مکمل دودھ سے بھرے ہوں گے، کولہے اٹھے ہوں گے، یعنی چراگاہ سے خوب پیٹ بھر کر واپس آئیں گے۔ پھر ایک قوم کے پاس جائے گا، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے تو ان کے پاس سے واپس ہوگا، وہ قحط زدہ ہو جائیں گے، ان کے پاس مال نہیں ہوں گے، وہ ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال دے، تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ صحیح مسلم شریف۔ ملک شام میں دجال جب اپنے فتنہ و فساد میں پوری طرح عروج پر ہوگا اور مسلمانوں کے جانوں کے در پہ ہوگا، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا۔ حضرت امام مہدی بھی دمشق پہنچ کر دجال سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ نماز کا وقت آ جائے گا، لوگ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو چکے ہوں گے، تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی جانب سے 2 فرشتوں کی پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں پہلے سے موجود ہوں گے، پھر منارے سے سیڑھی کے ذریعے مسجد میں آئیں گے، پھر جماعت ہوگی اور بعد ازاں دجال کے مقابلے کے لیے تیاری کی جائے گی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے آخری حصے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا اور وہ دمشق کے مشرقی سفید منارے کے پاس نازل ہوں گے۔ ان پر
2 زرد چادریں ہوں گی، دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، جب اونچا کریں گے تو موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا اور اس کا سانس ان کی حد نظر تک جائے گا، پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے، آخرکار اسے لت کے دروازے میں پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ مسلم شریف۔ جامع مسجد دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور اس علاقے کا محاصرہ کرے گا جہاں دجال ہوگا۔ دجال کی فوج میں 70,000 یہودی ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ آخر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوگی، انسان کا مار ہو رہا ہوگا کہ اچانک جب دجال نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لعین آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے اور بھاگے گا۔ یہ تعاقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضع لت کے دروازے پر جا لیں گے اور ان کی پشت میں نیزہ ماریں گے۔ وہ واصل جہنم ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ یہی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو، سوائے غرقت کے کہ وہ یہودی کا درخت ہے۔ دجال کا فتنہ فرو ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں سے حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہو، عدل و انصاف کرنے والا حاکم بن کر، پس وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا اور جزیہ ختم کر دے گا اور مال بہائے گا کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مسلم شریف۔ فتنہ دجال کے بعد تمام دنیا میں واحد دین یعنی دین اسلام رہ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں مال و دولت کی کثرت ہوگی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ آخر مقررہ مدت تک آپ ملت اسلامیہ میں خلیفہ کے فرائض سر انجام دیں گے، شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی اور یہ عرصہ مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے امن والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، پس نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، 45 سال زندہ رہیں گے، لیکن ایک روایت کے مطابق 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر میرے پاس میری قبر انور میں دفن ہوں گے اور آخر میں اور حضرت عیسیٰ بن مریم ایک قبر سے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوں گے اور سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے جواب آئے گا، یاجوج ماجوج بڑی طاقتور قوم ہے، کسی پہاڑی علاقے کے عقب میں آباد ہے، ان کی طرف جانے کا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو قدیم زمانے کے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر دیا تھا تاکہ یہ قوم اپنے علاقے سے باہر آ کر عام انسانی آبادی میں فساد برپا نہ کرے۔ آخری زمانے میں دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی۔ اس قوم کا ذکر سورہ کاف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو پایا جو بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ کہا، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں، مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں، پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ان میں نقب لگا سکتے ہیں۔ کہا، یہ میری رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آخری زمانے میں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔
یہاں دجال کے خاتمے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا کہ میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جس کے مقابلے کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا تم اپنے مخلصین کو لے کر کوہ طور پر پناہ لو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہنچتے ہی یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے جو پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ صرف وہی مسلمان بچیں گے جو اس کوہ طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اب ساری دنیا کے انسان ہم نے ختم کر دیے ہیں اور اب آؤ نعوذ باللہ خدا کو بھی مار دیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے قدرت الہی سے۔ جب تیر واپس گریں گے تو وہ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس پر وہ کہیں گے کہ ہم نے خدا کو بھی ختم کر ڈالا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے محصور اور قلعہ طور میں قلعہ بند ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ آپ اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان اور ترکش مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا اور وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کی گروہوں کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو فالت کرے گا۔ صحیح مسلم شریف۔ علامت قیامت میں سے ایک علامت دھوئیں کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دن کے منتظر رہو جب آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر ہر طرف سے چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ اس دن لوگ کہیں گے اے پروردگار ہم سے یہ عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول تشریف لا چکا ہے۔ سورہ دخان آیت 10 تا 12۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد آہستہ آہستہ جہالت پھر پھیل جائے گی۔ اسی اثنا میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکر تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا چھا جائے گا اور متواتر 40 روز تک رہے گا۔ اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے، کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری رہے گی، بعض 1 دن، بعض 2 دن اور بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق قیامت سے پہلے 3 مقامات یعنی مشرق، مغرب اور عرب کے علاقے زمین میں دھنس جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 باتیں اس سے پہلے نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، دابہ کا، مغرب سے طلوع آفتاب، نزول حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یاجوج و ماجوج۔ 3 مقامات پر زمین دھنس جائے گی، مشرق مغرب میں دھنس جانے اور عرب کے جزیرے میں دھنس جانے کا، اور آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو کہ لوگوں کو بھگا کر لے جائے گی حشر تک۔ مسلم شریف۔ مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا بھی علامت قیامت میں سے ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے طلوع کی اجازت چاہتا ہے، تب طلوع ہوتا ہے۔ قرب قیامت، جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ وہ واپس ہو جائے گا، اور اس رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار
دراز ہونے کے بعد اضطراب کی حالت میں مغرب سے چاند گرہن کی مانند تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب ہوگا۔ اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کافر اپنے کفر سے، گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس وقت کسی کافر کا اسلام لانا معتبر نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور سب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو یہ وہ وقت ہے کہ کسی کو ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے گا یا اس نے ایمان میں بھلائی حاصل نہ کی۔ بخاری شریف۔ مغرب سے سورج نکلنے کے بعد قیامت کی ایک اور علامت ظاہر ہوگی جو دابے کا نکلنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایک عجیب و غریب جانور ظاہر ہوگا جسے دعوت الارض کہا جائے گا۔ اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ جس کے چہرے پر لاٹھی لگائے گا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور جس کی ناک پر انگوٹھی لگائے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ ایک ہی مجلس میں لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے۔ یہ کام کر کے غائب ہو جائے گا اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نمل میں ہے، جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابا جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابا جانور نکلے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی ہوگی۔ ایماندار کا چہرہ عصا لگنے سے روشن ہو جائے گا اور کافر کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، حتیٰ کہ لوگ جمع ہوں گے تو وہ کہے گا یہ ایماندار ہے اور وہ کافر۔ سنن ابن ماجہ۔ مفسرین کا قول ہے کہ یہ جانور کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے نہ بچ سکے گا۔ دعوت الارض پہلے یمن میں پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔ قیامت کے آنے کے بالکل آخری آثار میں سے ایک یہ ہے کہ جب قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی وفات ہو جائے اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، شیطان سامنے آ کر لوگوں سے ملے گا اور بت پرستی پر اکسائے گا، خانہ کعبہ کو گرا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چھوٹی ٹانگوں والا حبشہ کا آدمی بیت اللہ کو گرا دے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دوست کی عورتیں ذی خلصہ پر حرکت کرے، اور ذی خلصہ دراصل دوست کا بت تھا جس کو وہ جاہلیت میں پوجتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی لیکن رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب ہی گھبرائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ نیز بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی اور کسی کو گھر میں پہنچنے بلکہ وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکے گا۔ فرمایا بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی اور پھر ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 40۔ ایک اور جگہ بتایا کہ قیامت ایک شدید آواز کی صورت میں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں
جھگڑ رہے ہوں گے، پس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ سورہ یاسین۔ پھر تو زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گی، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے، غرض آسمان اور زمین اور پہاڑ جیسے عظیم الشان چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، پس وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس اس دن قیامت ہوگی۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 13 تا 15۔ آسمان کے بارے میں فرمایا، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر گلابی تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ پہاڑوں کے بارے میں فرمایا، سورہ رحمان آیت نمبر 34۔ پہاڑوں کے بارے میں فرمایا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگدار اون کی طرح ہوں گے، سورہ المعارج آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزیں گے اور پہاڑ ریگزاروں کی تودے ہو جائیں گے، سورہ مزمل آیت نمبر 14۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب ان آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، سورہ القامیہ آیت نمبر 6 تا 9۔ الغرض جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا، آج کسی کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جابرین، کہاں ہے متکبرین، کون ہے جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی فرمائے گا، صرف اللہ تعالیٰ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان سے ہو، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔